السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بارڈرلیس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آخرکار روس کا صبر جواب دے گیا۔ امریکہ اور مغربی میڈیا کی بھڑکائی ہوئی آگ نے یوکرائن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ روس اور یوکرائن کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع۔ یوکرائن کی پہلی ریاست پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ کب اور کہاں سے کیا گیا؟ روسی صدر نے اس حملے سے قبل آخری بیان میں امریکہ کو کس کام سے خبردار کیا تھا اور اس جنگ سے کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد اور گمنام ہیروز کو سلام کا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ امریکی صدر جو بائیڈن پہلے ہی کئی اشارے دے چکے تھے کہ روس آئندہ چند دنوں میں یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے، اور کچھ ہی گھنٹے قبل بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ ہمارے پاس بہت سے اشارے ہیں کہ روس یوکرائن میں داخل ہونے، یوکرائن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اب روس یوکرائن کے درمیان جاری کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ دوستوں، موصول ہونے والی خبر کے مطابق روس نے یوکرائن حکومت کے زیر کنٹرول ڈون باس نامی علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے ہنگامی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی فوج کو یوکرائن نے یہ کرنے پر مجبور کیا کیونکہ اس حملے سے قبل یوکرائن کی فوج نے علیحدگی پسندوں کے زیر قبضہ ڈونیسٹک پر حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے یوکرائن کی حکومت کے زیر کنٹرول علاقے میں ڈون باس میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا ہے۔ دوستوں، اب تک کی اس بڑی پیش رفت کے بعد امریکہ سمیت کئی بڑے ممالک اسے روس یوکرائن جنگ کی علامت سمجھ رہے ہیں۔ اس درمیان امریکی سفارت خانے نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ یوکرائن میں جس طرح کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے، اس سے لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی وقت بھی بڑے پیمانے پر جنگ ہو سکتی ہے۔ دوستوں، یہ خبر سنتے ہی امریکی صدر جو بائیڈن کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ پہلے روس کو جنگ پر اکسا کر جیسے ہی حملے کی خبر سامنے آئی تو جو بائیڈن کو ایک بار پھر سے افغانستان میں امریکی فوج کا حلیہ یاد آنے لگا، اور بیانات سے یوں معلوم پڑتا ہے کہ امریکہ شاید اس جنگ میں یوکرائن کا ساتھ چھوڑ دے یا پھر کوئی بڑی سودے بازی کر کے اس کا ساتھ جاری رکھے گا۔ یوکرائن سے جیسے ہی امریکی سفارت خانے نے ٹویٹ کیا کہ یوکرائن کی حکومت کے زیر کنٹرول علاقے ڈون باس میں ایک اسکول کو روسی انٹینسٹیا لوہانسکا کی گولہ باری سے نقصان پہنچا ہے، تو یہ دیکھتے ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ روس بھی علیحدگی پسندوں کی مدد سے فالس فلیگ آپریشن چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستوں، اس حملے میں 2 اساتذہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک گاؤں کی بجلی مکمل طور پر ٹھپ ہو گئی ہے۔ ڈون باس میں حملہ کرنے والا واضح طور پر روس ہے۔ اگر امریکی سفارت خانے کا یہ دعویٰ درست نکلتا ہے تو یہ حملہ منسک معاہدوں کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ دوستوں، یوکرائن کے مسئلے پر روس اور مغربی دنیا کے درمیان تصادم کے خطرے کے پیش نظر بہت سی ایئر لائنز نے یوکرائن کی فضائی حدود کا استعمال ختم کر دیا ہے۔ تازہ ترین ڈچ ایئر لائن KLM کی جانب سے سامنے آیا بیان ہے کہ جس میں اس نے یوکرائن کی فضائی حدود کے استعمال کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہیں۔ اس سے قبل میڈیا میں جنگ کی بڑھتی ہوئی خبروں کے پیش نظر کئی دوسری ایئر لائنز نے بھی یوکرائن کی فضائی حدود کا استعمال بند کر دیا ہے۔ ایئر لائن انڈسٹری نے اس کی وجہ انشورنس کمپنیوں کو قرار دیا ہے، جنہوں نے یوکرائن کی فضائی حدود کے لیے انشورنس کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جنگ کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے سب سے زیادہ معاشی نقصان بھی یوکرائن کا ہی ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز فلائٹ آپریشن کی براہ راست ٹریکنگ کرنے والی ویب سائٹ فلائٹ رڈار 24 پر دیکھا جا سکتا تھا کہ یوکرائن کی فضائی حدود بالکل خالی پڑی ہے۔ حالانکہ یوکرائن اس بات پر مسلسل اصرار کر رہا ہے کہ اس کی فضائی حدود کھلی ہوئی ہے، جبکہ اس نے فضائی کمپنیوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے $600 ملین سے ایک خصوصی فنڈ بھی قائم کیا ہے۔ لیکن ایئر لائنز 2014 میں ملائیشیا کے ایک جہاز کے حادثے کو یاد رکھتے ہوئے پہلے ہی سے محتاط ہیں۔ یہ جہاز مار گرایا گیا تھا۔ دوستوں، اتحادی افواج نیٹو کا کہنا ہے کہ روسی فوج سرحد سے واپس نہیں گئی بلکہ مزید بڑھا دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس اور یوکرائن کے درمیان جاری تنازع پر نیٹو نے روسی افواج کی واپسی کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے روس پر فوجی دستے بڑھانے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ نیٹو اور امریکہ دونوں کا کہنا ہے کہ روسی فوج کا جزوی یا واضح انخلاء دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن کرملن سے سفارتکاری جاری رکھنے کے اشارے ضرور ملے ہیں۔ یوکرائن کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی صورتحال مستحکم ہے۔ دوسری جانب روس یوکرائن کشیدگی میں کمی کے آثار کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% تک کمی دیکھی گئی ہے۔
اس سے قبل ایک سینئر امریکی اہلکار کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں ہی روس کے 7,000 اضافی فوجی یوکرائن کی سرحد پر پہنچے ہیں اور روس کسی بھی وقت کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے۔ روس کے عسکری حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ یوکرائن کی سرحد کے قریب تعینات فوجیوں میں سے کچھ کو واپس بلا رہے ہیں۔ روسی حکام کی جانب سے اس اعلان کو کشیدگی میں ممکنہ کمی کی جانب پہلے اشارے کے طور پر دیکھا گیا تھا، تاہم مغربی ممالک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ابھی تک روسی فوجوں کے انخلاء کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ واضح رہے کہ روس نے کرائمیا میں جاری فوجی مشقوں کے اختتام کا اعلان کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ سودرن ملٹری ڈسٹرکٹ کے یونٹس اسٹریٹجک مشقیں مکمل کرنے کے بعد مستقل تعیناتی کے مقام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ٹینک، گاڑیاں اور توپ خانہ ریل کے ذریعے کریمیائی سے روانہ ہو رہے ہیں۔ یوکرائن کشیدگی پر ماسکو میں روسی صدر پیوٹن اور جرمن چانسلر اولف شولز کے درمیان اہم ملاقات ہوئی تھی۔ دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس کے یوکرائن پر حملے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ روس یوکرائن پر کچھ دنوں میں حملہ کر سکتا ہے۔ روس نے اپنے فوجیوں کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ وہ اپنے مزید فوجیوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرائن پر حملے کا بہانہ بنانے کے لیے روس جھوٹے فلیگ آپریشن میں مصروف ہے۔ ہمارے پاس ایسے اشارے موجود ہیں کہ روس حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ یوکرائن تنازع کا سفارتی راستہ اب بھی موجود ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ سلامتی کونسل میں امریکی وزارت خارجہ سفارتی راستے کے بارے میں بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ روسی حکام کی جانب سے اس اعلان کو کشیدگی میں ممکنہ کمی کی جانب پہلے اشارے کے طور پر دیکھا گیا تھا، تاہم مغربی ممالک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ابھی تک روسی فوجوں کے انخلاء کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ واضح رہے کہ روس نے کرائمیا میں جاری فوجی مشقوں کے اختتام کا اعلان کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ سودرن ملٹری ڈسٹرکٹ کے یونٹس اسٹریٹجک مشقیں مکمل کرنے کے بعد مستقل تعیناتی کے مقام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ٹینک، گاڑیاں اور توپ خانہ ریل کے ذریعے کریمیائی سے روانہ ہو رہے ہیں۔ یوکرائن کشیدگی پر ماسکو میں روسی صدر پیوٹن اور جرمن چانسلر اولف شولز کے درمیان اہم ملاقات ہوئی تھی۔ دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس کے یوکرائن پر حملے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ روس یوکرائن پر کچھ دنوں میں حملہ کر سکتا ہے۔ روس نے اپنے فوجیوں کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ وہ اپنے مزید فوجیوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرائن پر حملے کا بہانہ بنانے کے لیے روس جھوٹے فلیگ آپریشن میں مصروف ہے۔ ہمارے پاس ایسے اشارے موجود ہیں کہ روس حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ یوکرائن تنازع کا سفارتی راستہ اب بھی موجود ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ سلامتی کونسل میں امریکی وزارت خارجہ سفارتی راستے کے بارے میں بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔